اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ بقرہ میں منافقین کے اوصاف میں جاری تھا، اور خالق کائنات نے 3 گروہ بیان کیے، ایک متقین کا، دوسرا کفار اور تیسرا منافقین۔ البتہ اگر دیکھا جائے تو ہدایت کے عنوان سے اگر عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو 3 ہی گروہ وجود میں آتے ہیں کہ یہی پیغام ہدایت کہ جو ایمان کی حقیقت ہے یا دین کی حقیقت ہے، اس کو قبول کرنے کے اعتبار سے یا اس کے اظہار کے عنوان سے اگر دیکھا جائے تو حس عقلی کے اعتبار سے 4 طبقات وجود میں آتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو دین اور پیغام ہدایت کو تہ دل سے قبول بھی کرتا ہے اور زبان سے اسی کا اظہار کرتا ہے جو حقیقت ان کے دل میں ہے، یعنی لسان اور قلب ہر دو متفق ہیں اور پیغام دین کو قبول کرنے کے لیے دونوں متحد ہیں۔ اسی گروہ کو متقین اور مومنین کا طبقہ کہا گیا ہے، جس کے لیے حکم یہ کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ دوسرا گروہ کہ جو ایمان کے اعتبار سے، اظہار کے اعتبار سے قلب اور لسان ہر دو اعتبار سے متحد ہیں، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر دو صورتوں میں انکار کرتے ہیں، نہ دلی طور پہ قبول کرتے ہیں نہ لسانی طور پہ اس کا اظہار کرتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا یہ کافر معاند ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ واضح حکم ذکر کر دیا کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تیسرا طبقہ کہ جو بالکل برعکس ہے، یعنی جن کا قول اور لسان، معذرت قلب اور لسان آپس میں متفق نہیں ہے، دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ اظہار کچھ اور ہے۔ یہ تیسرا طبقہ کہ جس میں قلب اور لسان ہر دو مختلف ہیں، ان کی 2 صورتیں ہیں۔ کبھی کبھی حقیقت ایمان اور حقیقت دین اور حقیقت توحید کو دل سے قبول کرتے ہیں، لیکن بعض حالات کی وجہ سے مجبور ہو کر اس کا اظہار برعکس کرتے ہیں، کہ جس کو تقیہ کہا جاتا ہے۔ تو بس ایک اور طبقہ بھی ہے کہ جو قلبی اعتبار سے توحید و دین و ایمان اور تمام تر پیغام ہدایت کو تہ دل سے قبول کرتے ہیں، لیکن مقام اظہار میں لسانی طور پر بعض حالات کی بنیاد پہ اس کے برعکس اظہار کرتے ہیں، جس کو تقیہ کہا جاتا ہے، کہ یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ ان کے احکام انشاءاللہ اگر مناسبت ہوا تو عرض کریں گے۔ اور چوتھا طبقہ یہی جو منافقین کا ہے، وہ کیا ہے کہ قلب اور لسان دونوں متفق نہیں ہیں، دونوں متحد نہیں ہیں، لیکن برعکس کہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے، اعتقاد دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے بالکل کسی حقیقت کے معترف نہیں ہیں قلبی اعتبار سے، لیکن لسانی اعتبار سے جب اظہار کرتے ہیں قولی، تو اس حقیقت کے برعکس اس طرح سے اظہار کرتے ہیں کہ گویا اس حقیقت کے معتقد ہیں۔ انہی کو خالق کائنات نے کہا یہ منافق ہیں، اور یہ نفاق ان کے لیے مرض ہے، اور یہی مرض بڑھتا رہتا ہے اور ایک دن عذاب علیم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسباب اور علل ذکر ہو رہے تھے ان کے، لیکن اس سے پہلے کہ ان بقیہ اسباب کی طرف بڑھیں، ایک عام قانون اور جو پوری کائنات کے اندر ہے، انشاءاللہ اگر آپ اعتقادات کی دنیا میں تھوڑا بہت مطالعات کریں گے تو اس حقیقت سے آشنا ہو جائیں گے کہ خالق کائنات نے 2 نظام مقرر کیے ہیں۔
ایک نظام ہے نظام تکوین اور دوسرا ہے نظام تشریع، اور ہر دو کا فلسفہ ہدایت ہے۔ نظام تکوین بھی ہدایت کے لیے ہے اور نظام تشریع بھی ہدایت کے لیے ہے۔ یعنی اگر نظام کائنات میں خالق کائنات جس نظام کو چلاتا ہے اور سامنے والے کا اختیار نہیں ہوتا، اس میں بھی ہدف ہدایت ہی ہوتا ہے، اور اگر نظام تشریع ہو تو اس میں بھی ہدف ہدایت ہی ہے۔ اسی لیے چونکہ نظام دو طرح کا ہے، نظام تکوین اور نظام تشریع، یہیں سے چونکہ ہر دو کا ہدف ہدایت ہے، ہر دو کا ہدف اور مقصد ان کو کمال تک پہنچانا ہے، یہیں سے پھر ہدایت کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی۔ البتہ پوری کائنات کے اندر جس طرح سے آپ کی گہرائی ہوگی کائنات شناسی میں، اسی اعتبار سے آپ کی دقت نظر دین کے مسئلے میں بھی کھل کر سامنے آئے گی۔ خود نظام تکوین خدا نے ہدایت کے لیے رکھا ہے، نظام تشریع بھی ہدایت کے لیے۔ نظام تکوین میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مخلوق کو ایک نقطے سے اٹھا کر اس کی آخری منزل تک پہنچانا ہوتا ہے اور اپنے منزل مقصود تک پہنچانا ہوتا ہے، اور یہ جو منزل مقصود تک پہنچایا جا رہا ہے یہ سامنے والے کے اختیار کے بغیر اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ جا وہیں رہی ہے، جا اپنے مقصد کی طرف رہی ہے، لیکن سامنے والے کا کوئی اختیار نہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ درختوں کی تخلیق ہے، گندم کا دانہ ہے، آپ بو دیتے ہیں، بونے کے بعد اب وہ کیا کرتا ہے؟ سفر کرتا ہے۔ اسی سفر کو عربی میں ہدایت کہا جاتا ہے۔ ہدایت کا معنی ہی لغوی اعتبار سے یہ ہے کہ نقص سے کمال تک سفر، نقص سے نکل کے کمال تک پہنچنا ہدایت کہلاتا ہے، اور یہ ہدایت تکوینی ہے۔ یعنی گندم کا دانہ اگر پودا بنتا ہے اور اس کے اوپر خوشے لگتے ہیں اور پھر خوشوں کے اندر دانے پڑ جاتے ہیں اور دانے بن کر پھر انسان کی غذا بنتے ہیں، یہ سارا ایک پروسیس ہے جو طے ہو رہا ہے، اور یہ پورا ایک سفر ہے جو طے ہو رہا ہے۔ یہ سفر جو طے ہو رہا ہے یہ عالم تکوین میں ہے۔ بس عالم تکوین میں بھی جتنی کائنات کے ذرات ہیں ان کو منزل مقصود تک پہنچایا جا رہا ہے نظام تکوینی کے سائے میں، اور سب کے سب گامزن ہیں ہدایت کے سائے میں اپنے ہدف کی طرف۔ بس بعض اہداف ایسے ہیں کہ جو موجودات اپنے ہدف کو پاتے ہیں عالم تکوین میں جہاں پہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور جب اپنے مقصد کو پہنچتے ہیں تو کس راستے سے جاتے ہیں؟ اس راستے کا نام ہے ہدایت۔ بس ہدایت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی موجود اپنے کمال کو جا پہنچے۔ نظام تشریع میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک موجود کو منزل مقصود تک پہنچایا جاتا ہے، نہ جبراً، نہ تکویناً، نہ بغیر اختیار کے، بلکہ اس موجود کو اس مقصد کا راستہ بتا دیا جاتا ہے اور اس راستے کے خطرات سے بھی آگاہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بیچ میں اس موجود کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ان مشکلات کے سائے میں اور ان راستوں سے ہوتے ہوئے آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو وہ بھی جب حرکت کرے گا تو اس حرکت کا نام بھی ہدایت ہے، لیکن یہ ہدایت تشریعی ہے، ہدایت تکوینی نہیں ہے۔ ہدایت تشریع میں حتماً دو راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ جو مقصد تک پہنچتا ہے اور دوسرا راستہ جو مقصد سے دور کرتا ہے، اور اس بیچ میں ایک مخلوق کو رکھ دیا جاتا ہے بنام مخلوق مختار۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ نظام تشریعی جو ہدایت کے لیے خالق کائنات نے مقرر کیا ہے یہ صرف اور صرف انسان یا دوسری مخلوق بنام جن ہے، ان کے لیے نظام تشریع کو خالق کائنات نے مقرر فرمایا ہے، جبکہ بقیہ پوری کائنات، اب وہ ملکوت کی مخلوق ہوں، ملائکہ ہوں، تجرد کی مخلوقات ہوں، یا جو بھی ہوں، یا عالم مادہ میں جتنی کائنات کی اشیاء ہیں، ان سب کے لیے خدا نے نظام تکوین رکھا ہے۔ مثلا اب گلاب کا پھول کہ میں نہیں بنتا ہوں، کہ نا تیرا اختیار نہیں ہے، آم کہ میں آم نہیں بنتا ہوں، نا تیرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بس مادی کائنات ہو یا مجرد کائنات ہو، پوری کائنات انسان اور جن سے ہٹ کر نظام تکوین کے سائے میں اپنے مقصد کو جا پہنچتی ہے۔ اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو ہدایت کرنے کے عنوان سے مامور ہوئے اور تبلیغ دین کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچے، تو پیغام دین پہنچا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے،
وہاں پہ فرعون نے پلٹ کر سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جس خدا کی تو دعوت دے رہا ہے، جس خدا کی طرف تو بلا رہا ہے، وہ تیرا خدا کرتا کیا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ فوراً وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قانون کلی ذکر کیا، ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے، اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، کا پروردگار عالم یہ ہے، ہمارا خدا وہ ہے کہ جو سب سے پہلے مخلوقات کو لباس خلقت پہناتا ہے، اور لباس خلقت پہنانے کے بعد ان کو اپنے مقصد کی طرف گامزن کر دیتا ہے، جس کا نام ہے ہدایت۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہر شے کو اس کی خلقت عطا کرتا ہے، مخلوق بناتا ہے، لباس وجود دیتا ہے، اور لباس وجود دینے کے بعد چھوڑ نہیں دیتا۔ ربوبیت کامل نہیں ہوتی، ربوبیت کامل کب ہوتی ہے؟ جب اس شے کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے، ہدایت کر دے۔ اگرچہ یہاں پہ ہدایت سے مراد ہدایت تکوینی ہے، اور ہدایت تشریعی کا بھی یہی قانون ہے کہ لباس خلقت پہنانے کے بعد اگر ایک مخلوق ایسی ہے کہ جس کو خالق کائنات نے ارادہ اور اختیار دیا ہے، تو وہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ ہدایت کے پیغام کو لے کر اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھ جائے گی۔ اب آپ اس کو ہدایت کہیں، آپ اس کو دین کا نام دیں، آپ اس کو صراط مستقیم کہہ لیں، آپ اس کو احکام دینی کہہ لیں، اخلاقیات کہہ لیں، آپ عقائد کا نام دے دیں، یہ شعبے مختلف ہیں، لیکن مطلب کلی سب کے لیے ایک ہی ہے کہ انسان اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے تو جس طرح اس کے اندر ایک نظام تکوین خالق کائنات نے رکھا ہے کہ وہ ہے، اس سے انسان جدا نہیں ہے، لیکن ایک الگ سے خصوصیت ہے اس کائنات کے اندر کہ جو صرف انسان کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ نظام تکوین میں بھی انسان خلقت اور ہدایت کا محتاج ہے، اور اس سے ہٹ کر نظام تشریع میں بھی اپنی منزل مقصود تک جانے کے لیے نظام ہدایت کا محتاج ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے انسان بچپنے میں دنیا میں آتا ہے تو وہ سارے کا سارا اس کا سسٹم نظام تکوین کے سائے میں گزرتا ہے، اور آپ جا کر دیکھ لیں کہ جہاں پہ عقل اور شعور جیسی نعمت نہیں ہوتی، در عین حال انسان کے کام بڑے دقیق اور بڑے خاص نظام کے تحت چل رہے ہوتے ہیں۔ اور نمونے کے طور پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں، یہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر عقل و شعور تو نہیں ہوتا نا، اور چھوٹا سا بچہ ہے، عقل و شعور بھی نہیں ہے۔ در عین حال اگر ایک ہی لباس چند خواتین کا پہنا کر آپ اس کی ماں کے ساتھ چند خواتین کو رکھ دیں تو جب اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو کہاں جاتا ہے؟ یہ کیوں جا رہا ہے؟ عقل کی وجہ سے ہے؟ شعور کی وجہ سے ہے؟ نہ، یہ نظام تکوین کے سائے میں ہے، اور نظام تکوین میں خوب انسان کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہوتا، چونکہ عقل نہیں ہے۔ یا انسان کے جسم کے اندر دل کی حرکت ہے جس کی وجہ سے انسان کی حیات باقی ہے یا نہیں ہے؟ خوب آپ کے اختیار میں چلتا ہے یہ نظام؟ آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ چاہیں تو بھی چلتا ہے، آپ نہ چاہیں تو بھی چلتا ہے۔ بس انسان بھی تکوین اور کائنات سے ہٹ کر نہیں ہے، اس کے اندر بھی نظام تکوین موجود ہے، لیکن ایک خصوصیت الگ سے ہے کہ ایک حد تک ہم آپ کو چلائیں گے، اور اس کے بعد ایک مقصد تک خود آپ کو چل کر آنا ہے۔ تو جہاں پہ بھی انسان کو چل کر جانا ہوتا ہے، اس چلنے کا نام عربی میں ہدایت ہے۔ بس ہدایت کیا ہے؟ ایک موجود کا ایک نقطہ نقص سے حرکت کر کے نقطہ کمال تک پہنچ جانا، ہدایت کا نام ہی یہی ہے۔ اسی لیے ہدایت کی تعریف کی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ہدایت سوق من النقص الی الکمال، نقص سے کمال کی طرف حرکت دینا، سوق دینا، حرکت میں لانا، وہ ہدایت یہ ہے۔ اب اس ہدایت تشریعی میں خالق کائنات نے بعض مخلوقات کو موظف قرار دیا ہے کہ تم اب ہدایت تشریعی کے سائے میں اپنی منزل مقصود کی طرف آؤ گے، اور وہ انسان ہے اور جن ہے۔ نقطہ دیگر اسی کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر ہدایت مخلوقات کو کمال تک پہنچانے کے لیے خلق ہوئی ہیں، اب وہ تکوینی عالم میں جائیں یا تشریعی عالم میں جائیں، جو بھی ہو فرق نہیں کرتا، جانا ان کو اپنے مقصد کی طرف ہے، تو یہ ہدایت کن ارکان پر مشتمل ہے؟
یہی ہدایت جو انسان کو یا مخلوقات کو اپنی منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ اس ہدایت کے کون سے ارکان ہیں؟ اب وہ نظام تکوین ہو تو بھی وہی ہیں، اگر نظام تشریع ہو تو بھی وہی ہیں، اور وہ کون سے؟ مین 2 ارکان پر ہدایت مشتمل ہوتی ہے، جس کو آپ اپنی آسان زبان میں اگر بیان کرنا چاہیں تو 2 چیزیں، ایک کا نام ہے جاذبہ اور دوسرے کا نام ہے دافعہ، یعنی نظام ہدایت ان 2 ارکان پر استوار ہے، ان 2 نظام سے خالی نہیں ہے۔ یعنی جب بھی کسی چیز کو اپنی منزل مقصود کی طرف جانا ہے تو کچھ چیزیں وہ اپنائے گی اور کچھ چیزوں سے منہ موڑ لے گی۔ جن کو اپنائے گی ان کا نام کیا ہے؟ جاذبہ، اور جن سے منہ موڑ لے گی ان کا نام کیا ہے؟ دافعہ۔ اور یہی جاذبہ اور دافعہ خالق کائنات نے پوری کائنات کے اندر رکھا ہے۔ اب وہ تکوینی اعتبار سے مثلاً میں نمونے کے طور پہ آپ نے دیکھا نہیں، عام مٹی ہے زمین کی، اس عام مٹی کو آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ لگتا ہے حرکت کرتے کرتے اور پھر ایک کمال تک جا پہنچتی۔ عالم تکوین کے سائے میں، ابھی اختیار کی بات نہیں کر رہا ہوں، عالم تکوین ہے، فقط سمجھنے کے لیے توجہ رہے۔ مثلا یہی مٹی ہے، آپ اس مٹی کو کھودتے کھودتے معدن میں چلے جاتے ہیں، نیچے مٹی کی تہہ تک جب معدنیات پہ پہنچتے ہیں تو کیا نکلتے ہیں؟ کبھی پتھر قیمتی جو عقیق ہے، فیروزہ ہے، یاقوت ہے، اور نہ جانے کون کون سی چیزیں، یہ یا سونا ہے یا چاندی ہے، یا آج کل جو جتنے بھی قیمتی معدنیات نکلتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ مٹی ہی تھی عام، اور یہ عام مٹی نے سفر کیا، حرکت کی، اور اس سفر کا نام ہدایت بنا، ہدایت تکوینی۔ اور کیسے ہوا؟ کہ اسی زمین سے مفید اجزاء کو جذب کیا انہوں نے، اور جو نقصان دہ اجزاء تھے ان سے اپنے آپ کو دور کیا، اور یہ سفر طے کرتے 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 کیا ہوا؟ ایک دن اپنی منزل مقصود پہ پہنچ گئے، اور وہ کیا ہو گیا؟ کوئی عقیق بن گیا، کوئی فیروزہ بن گیا، کوئی یاقوت بن گیا، اور قیمتی بن گیا۔ وہ جس طرح سے جس کے اندر جو قابلیت تھی اسی اعتبار سے سفر کو طے کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے۔ بس اس قانون جذب اور قانون دفع کے سائے میں اس نے حرکت کی، سفر کیا، اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا اور قیمتی ہو گیا۔ اور آج انسان ان کو بٹورنے کے بعد اپنے آپ کے اندر احساس ثروت مندی کرتا ہے کہ میرے پاس اتنی معدنیات ہیں، جبکہ وہی مٹی ہی ہے جو مٹی معدن بنی، اور معدن بننے کے بعد انسان دھوکے میں آ کر اپنے اندر احساس غنا اور توانگری پیدا کر لیتا ہے کہ جی ہمارے پاس اتنا۔ خیر آج تو نظام بدل گیا، چونکہ پہلے زمانے میں تھا کہ سونا اور چاندی کے ذریعے انسان کی ثروت معلوم ہوتی تھی، وہ پتہ چلتا تھا کہ دھات ہے ان کے اندر، ان کے پاس ہے، معدنیات ہیں۔ لیکن آج کل تو وہ کاغذ میں بدل گیا ہے، اور کاغذ سے بھی اب انہوں نے بالکل اعتبار میں بدل دیا، اب کاغذ بھی لے لیا ہے آپ سے۔ اب کیا ہے کہ صرف اعتبار ہے، اعداد اور ارقام ہے، اعداد و ارقام میں انسان خوش ہوتا رہتا ہے، میرے کارڈ میں اتنا مبلغ پڑا ہوا ہے اور میں مثلا غنی ہوں۔ نہ، یہ نظام جو خالق کائنات نے تکوین کے عالم میں رکھا ہے وہ اس کا قانون یہی ہے کہ ہدایت ہمیشہ 2 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ آپ درختوں کا قانون دیکھ لیں، آپ ایک چھوٹا سا بیج زمین کے اندر بوتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنے کمال کو اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ کیسے؟ اسی قانون کے سائے میں، جاذبہ اور دافعہ کے سائے میں۔ بعض چیزوں کو زمین سے جذب کرتا ہے اور بعض چیزوں سے اپنے آپ کو دفع کرتا ہے، الگ کرتا ہے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی درخت کے جڑوں میں شدید پانی گرم کر کے ابال کے ڈال دیں تو اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ کیوں سوکھ جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو قوت دافعہ تھی وہ پانی گرم کے ہونے کے نتیجے میں ختم ہو گئی اور اپنے مضرات کو اپنی ذات سے وہ دور نہیں کر سکا، لہذا نابود ہو گیا۔ بس جب تک یہ قوت جاذبہ اور دافعہ دونوں باقی رہتی ہیں، یہ مخلوق اور یہ چیزیں اپنے کمال کو پا لیتی ہیں اور اپنے کمال کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حیوانات کی دنیا آپ دیکھ لیں، حیوانات کے اندر بھی خالق کائنات نے دونوں سسٹم رکھے ہیں، جاذبہ اور دافعہ۔ البتہ وہ بھوک اور پیاس کی صورت میں حیوانات کے اندر ظاہر ہوتا ہے، اور بھوک و پیاس لگنے کے بعد وہ اپنا پھر پیٹ بھرتے ہیں اور اپنے دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا دفاع بھی کرتے ہیں، جاذبہ اور دافعہ، اور اس کے بعد اپنی حیات کو باقی رکھتے ہیں۔ یہی قانون جاذبہ اور دافعہ خود انسان کی ذات کے اندر بھی ہے، اس لیے آپ سردی سے بچتے ہیں، گرمی سے بچتے ہیں، بھوک اور پیاس لگتی ہے، یعنی وہی نظام تکوین جو پوری کائنات کے اندر ہے خود انسان کے اندر بھی ہے۔ لیکن انسان میں عرض کیا تھا کہ ایک ہدایت تشریعی کا پہلو ہے اور وہ پوری کائنات سے الگ تھلگ ہے، اور اس کا قانون بھی یہی ہے
کہ اس کے اندر بھی ایک جاذبہ ہے اور ایک دافعہ ہے. یعنی آپ چونکہ اس مادی لباس سے ہٹ کر ایک نورانی پہلو بھی آپ کے اندر موجود ہے بنام روح. حقیقت انسانی جو دوسرا پہلو ہے اس کا قانون بھی یہی ہے کہ اگر اس کو ہدایت کی ضرورت ہے اور اس کو کمال تک جانا ہے تو وہ بھی ہدایت کے سائے میں اپنے کمال کو جائے گی. اور ہدایت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جاذبہ بھی ہونا چاہیے اور دافع بھی ہونا چاہیے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ مومنین اور متقین کون ہیں کہ جن کا جاذبہ بھی دین کے سائے میں ہوتا ہے, دافع بھی دین کے سائے میں ہوتا ہے. اس لیے وہ کیا ہو جاتے ہیں, پروان چڑھ جاتے ہیں, اپنی منزل کمال کو پا لیتے ہیں اور اتنے مقرب بن جاتے ہیں کہ پھر پوری کائنات سے کہا جاتا ہے کہ تم ان کے نقش قدم پہ چلو, کہ چونکہ انہوں نے اسی ہدایت کے قانون کے سائے میں اپنے آپ کو منزل کمال تک پہنچایا ہے. کفار کیا ہیں, وہ دونوں یعنی کفار ان دونوں قوانین کے برعکس, یعنی جن کا جاذبہ بھی مر جاتا ہے, دافع بھی مر جاتا ہے. خوب پھر ہوتے کیا ہیں, سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جاذبہ یعنی دین کو جذب کرنا تھا, نہیں کر رہے ہیں. دشمنان دین سے بچنا تھا, نہیں بچ رہے ہیں. یعنی وہ جو مضرات تھے ان سے اعراض کرنا تھا, نہیں کیا. اور جو ان کے لیے مفید پیغام تھا, پیغام ہدایت, اس کو قبول نہیں کیا. خوب یہ دوسرا. تیسرا طبقہ جو منافق کا ہے, ان کے اندر کیا ہوتا ہے, بالکل اس کے برعکس. مشکل اس کی بھی یہی ہے کہ جاذبہ اور دافع اس کا بھی معطل ہے, لیکن معطل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے. خدا پیغام ہدایت دیتا ہے کہ اس کو قبول کرو, قبول نہیں کرتا قلبی اعتبار سے. خود جب قبول نہیں کرتا تو پروان چڑھے گا, وہ قطعاً نہیں. اور ادھر سے دافع کی صورت میں ذکر کیا, کہا کہ ان سے بچو, جن چیزوں سے بچنا ان سے بچتے نہیں ہیں. لیکن جب اظہار کی بات آتی ہے تو اظہار میں بڑے اپنے آپ کو مومن بنا کے پیش کرتے ہیں, جبکہ حقیقت ایسے نہیں ہوتی. اسی جاذبہ اور دافع کا انسانی نظام تشریح میں اگر آ کر اس کو بیان کرنا چاہیں تو کئی ایک نام بنتے ہیں. موٹا عنوان جو ہدایت تشریح کے اندر انسان کے لیے وجود میں آتا ہے اس کا نام ہے تولی اور تبری. لفظ اصل میں تولی اور تبری ہے, البتہ غلط العام ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے, تولا اور تبرہ. تولا کیا ہے, وہی جاذبہ ہے, یعنی بعض چیزوں کو اپنانا ہے, جذب کرنا ہے, اپنے وجود کے اندر اتارنا ہے. اور تبرہ کیا ہے, بعض چیزوں سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے, اپنی ذات کے دور رکھنا ہے. یہی تولا اور تبرہ دین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. کیوں؟ چونکہ دین فطری ہے اور فطرت انسان یہی ہے کہ جو منزل کمال کی طرف جائے گا وہ قانون جذب اور دفع کے سائے میں منزل کمال تک جائے گا. اسی جاذبہ اور دافع کا نام جب دین کے اندر پڑتا ہے تولا اور تبرہ بن جاتا ہے, یا اس کا دوسرا نام کیا بن جاتا ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ کیا ہے, یہ وہی قانون ہدایت ہے کہ جو ہدایت کے دو ارکان ہیں, جذب اور دفع. امر معروف اور نہی عن المنکر اسی کا دوسرا نام ہے, البتہ ایک خاص علم کے اندر. اور تیسرا نام اس کا کیا ہے, وہی حب و بغض ہے. حب و بغض بھی کیا ہے, یہ وہی قانون جذب اور دفع ہی ہے, لیکن حب و بغض کہاں پہ آتا ہے, مرتبہ ذرا بالاتر ہو جاتا ہے. اور اگر اس سے مزید اس کو لے کے آئیں تو ارادہ اور کراہت بن جاتی ہے. ارادہ کیا ہے, وہی قانون جذب. کراہت کیا ہے, وہی قانون دفع ہے. بس انسان کے سامنے یہ راستہ ہے. اگر اس کو فقط ہم احکام کی دنیا میں توضیح المسائل کی حد تک آ کر دیکھنا چاہیں تو امر معروف ہے اور نہی عن المنکر. یہ امر معروف یا نہی عن المنکر کیا ہے, کہ یہ وہی پیغام ہدایت ہے کہ جو ہدایت کے ارکان اس کے اندر بصورت اتم موجود ہیں. خوب, امر معروف کا مطلب کیا ہے, یعنی ایسی چیزیں اپنانا جو آپ کے قلب, آپ کی حقیقت, آپ کی روح کے لیے مفید ثابت ہوں, ان کو اپناؤ. اور نہ فقط اپناؤ, ان کو معاشرے میں عام کرو. اور وہ چیزیں جو آپ کی روح کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے اعراض کرو, منہ موڑ لو. نہ فقط منہ موڑ لو بلکہ پورے معاشرے کے اندر ان بیماریوں کو ختم کر دو. اور یہی چیز جب منافقین کو پیش کی جاتی تھی کہ بھائی دین کے اندر امر معروف یہ ہے, اس کو کرو, وہ نہیں کرتے تھے. جب نہی عن المنکر کا حکم دیا جاتا تھا کہ ان چیزوں سے
اعراض کرو، وہ نہیں کرتے تھے، وہ جب نہیں کرتے تھے تو یہ ہدایت ان کے لیے عزت کا سبب بنے گی؟ وہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ گرم پانی درخت کی جڑوں میں ڈال دیں اور اس کے بعد کہیں کہ یہ اس کے پتے کیوں نہیں نکل رہے ہیں، اس کی شاخیں بڑی کیوں نہیں ہو رہی ہیں، وہ جواب کیا ہے؟ کہیں گے آپ عقل مند ہیں، وہ گرم پانی ڈالنے کے بعد یہ درخت رشد کرے گا؟ وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ بس اوقات انسان اپنی روح کی جڑوں میں گرم پانی ڈالتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنی ذات سے دور کر دیتا ہے، نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ جب ہدایت سے دور ہوتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہی قرآن جو دین اور پیغام ہدایت بن کر آتا ہے، اس سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ اب پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات نے جب کہا کہ یہی قرآن، یہی کتاب جو کتاب ہدایت ہے، یہ ہدی للمتقین ہے۔ کیوں ہدی للمتقین ہے؟ اب واضح ہو گیا کہ چونکہ متقین وہ ہیں جو پیغام ہدایت تشریع کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، پیغام ہدایت کو جذب اور دفع کی صورت میں لے لیتے ہیں، اور جب لے لیتے ہیں تو اس کے بعد رشد بھی کرتے ہیں، سعادت پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، کمال کو بھی پا لیتے ہیں۔ لیکن کفار بالکل اس کے برعکس، اسی لیے نابودی کا شکار ہو جاتے ہیں، تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں، ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور منافق اسوأ حالاً بدتر ہے، اس سے بھی، کافر سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ چونکہ ارکان وہی ہیں جو کفار کے ہیں، لیکن وہ منافقت سے کام نہیں لیتا ہے کافر، اور یہ منافق اپنے نفاق کی وجہ سے اظہار ایسے کرتا ہے کہ میں بہت بڑا دیندار ہوں یا متقی ہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اسی لیے اگر آپ قرآن کی آیات کو ترتیب کے ساتھ دیکھیں تو کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اظہار یہ کر رہے ہیں۔ خدا نے کیا کہا؟ وَمَا هُمْ، خوب ایمان کو جذب کرنا تھا، جذب کیا یا نہیں کیا؟ اظہار کرتے ہیں لیکن جذب نہیں کیا۔ دوسرا رکن جب ذکر کیا، اور یہ پہلا رکن جو کہا کہ لوگ ایسے ہیں، اور بعد میں حکم بھی دیا، خدا نے کہا کہ آمنو کما آمن الناس، حکم دیا امر معروف کا کہ ایمان لے کے آؤ، جذب کرو اس کو، اپناؤ اس کو، اپنانے کے بعد تم رشد کرو گے۔ ہو جواب کیا دیتے تھے؟ انؤمنو کما آمن السفہاء، ایمان لانا تو بیوقوفی ہے، یہ تو پاگل لوگوں کا کام ہے، ہم کوئی پاگل ہیں؟ بس اوقات ہوتا ہے آگا، یہی آج کی منطق ہے جو اس زمانے میں منافقین نے کہا، آج کی بھی یہی بات ہے۔ آج جا کے جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دین کی ضرورت نہیں، ہماری عقل کافی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سفیہ انسان ہے، یہ منافق انسان ہے۔ وہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، وہ کہتے ہیں یہ ایمان لانا، دین پہ عمل کرنا، نماز، بھائی یہ تو پاگل لوگ، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، ہم تو فارغ نہیں ہیں، ہم تو بیکار نہیں ہیں۔ وہ یہی لسان تھی ان کی منافقین کے۔ اور آج کے جو پڑھا لکھا طبقہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے کہ جو قرآن کی نگاہ میں سفیہ ترین افراد ہیں، اور خالق نے الا انہم ہم الصفا، اصل میں حقیقتاً سفیہ یہ ہیں، ولیکن لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، جانتے نہیں ہے کہ ہم سفیہ ہیں، یعنی سفیہ ہونے کے باوجود بھی صفات کا ان کو علم نہیں ہے۔ خوب دوسرا رکن جب کہا کہ لا تفسدوا، خوب اس سے اعراض کرو، یہ کام نہ کرو۔ خوب پلٹ کے کیا کہتا ہے منافق؟ انما نحن مصلحون، دو ادعا۔ کیا؟ پہلا دعویٰ یہ کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ فساد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ اصلاح ہے، پہلا ادعا۔ وہ قرآن کہتا ہے کہ فساد نہیں کرو، کہتے نہیں آپ کو اشتباہ ہو رہا ہے، ہم فساد نہیں کر رہے ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ سارے کا سارا اصلاح ہے۔ اور دوسری اس سے بالاتر، اور وَإِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم سے زیادہ کوئی مصلح ہو سکتا ہے؟ اصلا ہمارا کام ہی اصلاح کرنا ہے، اور مصلح ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ جو ہیں وہ سب مفسد ہیں۔ بس جب منافق بات کرتا ہے تو اتنی تاکید کے ساتھ کرتا ہے کہ ہمارے جتنے کام ہیں، ہماری جتنی پالیسیاں ہیں، ہماری جتنی پلاننگز ہیں، وہ ساری کی ساری اصلاح ہیں، اور نہ فقط اصلاح ہیں بلکہ اصلاح ہی ہمارا کام ہے، ہم سے ہٹ کے کسی اور کے اندر یہ چیز پائی ہی نہیں جاتی ہے۔ اب آئیں قرآن نے کس طرح سے ان کی پردہ برداری کی۔ بس قانون کیا ہے؟ نظام تکوین اور نظام تشریع، ہر دو ہدایت کے سائے میں آگے بڑھیں گے۔ ہدایت دو ارکان پر مشتمل ہے، اور یہ دونوں ارکان چاہے نظام تکوین میں ہو چاہے نظام تشریع میں ہو، ہدایت کے اندر دو ارکان کا ہونا ضروری ہے، مفید اجزاء کو لینا اور نقصان دہ اجزاء سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اور چونکہ ہدایت تشریعی میں
مومنین وہ ہیں جو دونوں ارکان کو بدرجہ اتم پا لیتے ہیں، ہدی للمتقین۔ کفار دونوں سے اعراض کرتے ہیں، سواء علیہم۔ منافق کیا ہے کہ اسوأ حالاً، بدتر، کہ وہ بھی حقیقتاً دونوں ارکان سے دور ہے، لیکن اظہار یہ کرتا ہے کہ شاید میں بدرجہ اتم وہاں پہ پہنچا ہوں۔ پہلا نقطہ جو خالق کائنات نے ذکر کیا وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں، خدا نے فوراً پردہ برداری کی، وما ہم بمؤمنین۔ اب اسی طرح سے بعد میں کہا کہ فی قلوبہم مرض، یہ مریض ہیں۔ اب مریض ہونے کے بعد کیا ہے، خوب جب مریض ہوتا ہے تو اس کے کام بھی مریضانہ ہوتے ہیں، کام بھی ایسے کر رہا ہوتا ہے، یعنی پہلے خود مریض ہوتا ہے اور بیماری کو پھر آہستہ آہستہ معاشرے میں پھیلاتا ہے۔ اب اس کو روکنے کے لیے خالق کائنات نے کیا کہا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، رک جاؤ، ارکان ہدایت کو اپناؤ۔ اور ارکان ہدایت کو اپنانے کا کام کیا ہے کہ نہی عن المنکر کرو اور یہ فساد معاشرے کے اندر نہ پھیلاؤ، اس معاشرے کو آلودہ نہ کرو۔ وہ جواب کیا دیتے ہیں، قالوا انما نحن مصلحون۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، ایک قرآنی کام بھی ہے، یہاں پہ ممکن ہے سارا بیان نہ ہو سکے، لیکن آپ خود اپنے مطالعات میں رکھیں۔ وہ کیا ہے کہ اصلاح اور فساد، آیا اس کا ایک ہی معنی ہے، ایک ہی حقیقت ہے، یا نہ اس کے کئی ایک چہرے ہیں؟ ہر ایک انسان اپنی خاص منطق میں اصلاح اور فساد کی تعریف بیان کرتا ہے، اصلاح اور فساد کا معیار بنا لیتا ہے، اس معیار کے سائے میں اپنے آپ کو مصلح سمجھتا ہے اور دوسروں کو مفسد۔ خب یہ نقطہ قرآنی اعتبار سے انتہائی عمیق نظر کے سائے میں اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا اصلاح اور فساد اس کی ایک ہی تعریف ہے یا تعاریف مختلف ہیں؟ اور جب مختلف تعریفیں ہیں تو قرآن اور اسلام کا نقطہ نگاہ کیا ہے، تاکہ اس کے سائے میں انسان یہ دیکھ سکے کہ اصلاح کا پہلو کون سا ہے، صالح انسان کون ہے اور مصلح انسان کون ہے، اور اسی کے نقطہ مقابل میں فساد کیا ہے، فاسد کون ہے اور مفسد کون ہے۔ یہ نقطہ قرآنی اعتبار سے معلوم ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ خود تمام آیات کو نہ دیکھ سکیں تو کم از کم اس آیت کو حتماً ملاحظہ کیجیے گا باقی تفاسیر کے اندر بھی، جس کے لیے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ خوب امام کو یہ احساس ہوا کہ اس وقت امت فاسد ہو گئی ہے، امت کے اندر فساد آ گیا ہے، امت اپنے ڈگر سے ہٹ گئی ہے، خوب امت کو اپنے مرکز پہ لانے کی ضرورت ہے، خوب اس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے۔ خوب یہ کون سی اصلاح تھی، خوب معلوم ہونا چاہیے۔ اور اتفاق سے جب انسان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑتا ہے تو پھر اس کو حقائق نظر نہیں آتے ہیں، خوب فوراً سوال کرتے تھے۔ خوب جب حسین علیہ السلام نے قیام کیا اس وقت امت مسلمہ نماز نہیں پڑھتی تھی، پڑھتی تھی یا نہیں پڑھتی تھی، روزے بھی رکھتی تھی یا نہیں رکھتی تھی، حج بھی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے، سب کچھ کر رہے ہیں، عین حال امام صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، یہ فاسد ہے، یہ امت فاسد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآنی نگاہ میں وہ اصلاح اور فساد کا عنصر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کس کو اصلاح کہتا ہے اور قرآن کس کو فساد کہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ جا کر دیکھیں قرآن کی آیات جب پڑھیں گے تو حتیٰ فرعون بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مصلح ہوں، اور معاذ اللہ یہ موسیٰ یہ مفسد ہے، یہ آیا ہے تمہارا دین بدلنے کے لیے، تمہارے اندر فساد پھیلانے آیا ہے، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہاری ربوبیت کرتا ہوں، میں تمہیں پروان چڑھاتا ہوں، اور اگر موسیٰ کی بات سنی تو تم فاسد ہو جاؤ گے، اور موسیٰ معاذ اللہ کیا ہے، مفسد ہے اور میں مصلح ہوں۔ بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص نے اپنے زاویے سے اور اپنے تفکرات کے سائے میں ایک فساد اور اصلاح کی حقیقت بنائی ہوئی ہے، اور اسی اینگل سے پوری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ جو اپنا نظریہ بنا لیا، اس نظریے کو بنانے کے بعد اب کیا کرتے ہیں کہ جو اس نظریے کو مانتا ہے وہ صالح اور جو نہیں مانتا ہے وہ فاسد، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
اور یہ بہت بڑی بیماری ہے انسان کے اندر کہ انسان بعض حقائق کو، بعض نظریات کو اپنی ناقص عقل کے سائے میں ایک تعریف ان کی بیان کر کے اس کا پابند ہو جائے، اور پھر جو اس کا معتقد نہ ہو اس کو دائرہ دین سے خارج کر دے، اور کم و بیش یہ کام ہوتا رہتا ہے۔ میں ایک نمونے کی طرف اشارہ کر دوں۔ مثلا دیکھیں، ابھی ایک بہت بڑی بات ہے اور غمگیر بات ہے، اور علماء اس کے اندر بہت زیادہ الجھے ہوئے بھی ہیں، اور کئی ایک ہیں، صرف ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ مثلا معصومین علیہ السلام علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں؟ خوب بات ہے کہ علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ ایک طبقہ قائل ہے کہ رکھتے ہیں، اور ایک طبقہ قائل ہے کہ نہیں رکھتے۔ اب وہ جو کہتا ہے کہ نہیں رکھتے ہیں، انہوں نے ایک معیار بنایا، معیار بنانے کے بعد نظریہ بنا لیا، نظریہ بنانے کے بعد اب سرکوب کرنا شروع کر دیا کہ جو اس نظریے کا قائل نہیں ہے وہ کون ہے؟ اب وہ یا غالی ہے یا مقصر ہے یا پتہ نہیں کیا بلا ہے، اور وہ جو قائل ہیں اور اس نظریے کے قائل ہونے کے بعد جو ان کے نظریے کا قائل نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ مقصر ہیں، انہوں نے ائمہ تارین کے حق میں کوتاہی کی۔ وہ کیا کرے انسان، بیچ میں کیا کرے؟ وہ ہر ایک انسان ایسے کہتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا تھا، ایک طبقہ معصومین کو رازق مانتا ہے اور دوسرا نہیں مانتا ہے۔ وہ مشکل کہاں پہ آتی ہے کہ جب تک قرآنی نگاہ سے ایک حقیقت انسان کو معلوم نہ ہو تب تک یہ اختلافات رہیں گے، اور ان اختلافات کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ پھر اس کا بہترین رائے حل کیا ہے کہ جب بھی انسان اختلافات کا شکار ہو تو قرآن کا سہارا لے، اہل بیت اطہار کا سہارا لے، اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے سائے میں انسان آگے بڑھے، البتہ شعور کے سائے میں، عقل اور فہم و شعور کے سائے میں۔ وہ اسی میں سے ایک یہی حقیقت ہے کہ صلاح یا اصلاح یا فساد اور افساد یہ کیا ہے اور کون سی حقیقت ہے، اور کس طرح سے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ خوب، اس سے پہلے کہ بحث کو آگے بڑھائیں، یہاں پہ بھی قرآن نے اصلاح اور افساد کے عنوان سے یا صلاح اور فساد کے عنوان سے ایک قاعدہ کلیہ دیا ہے، اور وہ قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ ہر چیز کو خالق کائنات نے خلق کیا ہے، اور خلق بھی عبث نہیں کیا ہے۔ خوب، جب عبث خلق نہیں کیا ہے، کسی مقصد کی خاطر خلق کیا ہے نا۔ اگر وہ مقصد کی طرف جا رہی ہو تو مقصد تخلیق پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ اپنے مقصد کی طرف نہ جا رہی ہو تو مقصد خلقت پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ وہ قطعاً نہیں ہو رہا ہے۔ اسی کو خالق کائنات نے اصلاح اور افساد کے عنوان سے ذکر کیا ہے کہ وہ چیزیں اصلاح کا شکار ہیں جو اپنے مقصد کی طرف جا رہی ہیں، اور جو اپنے مقصد سے ہٹ گئی ہیں وہ کیا ہو گئی ہیں؟ فاسد۔ پس نقطہ امتیاز جو قرآن نے ذکر کیا صلاح اور فساد کا، وہ کیا ہے کہ ہر شے کی خلقت ہدف مند ہے، ہر شے کی خلقت با مقصد ہے۔ اگر وہ اشیاء اپنے مقصد کی طرف جا رہی ہیں یہ اشیاء ہیں صالح، اور اگر وہ اپنے مقصد سے ہٹ گئی ہیں تو کیا ہو جائیں گی؟ فاسد۔ مثلا میں ایک نمونے کے طور پہ، ایک سیب کا درخت ہے، سیب کے درخت کا ایک مقصد ہے کہ یہ پروان چڑھے، پھول لگیں، پھل لگے، اور پھل لگنے کے بعد وہ کیا بن جائے؟ انسان کی غذا بن جائے، وہ اپنے مقصد کو پہنچ جائے گی۔ انسان کی غذا بننے کے بعد اپنے مقصد کو پہنچ جائے گی۔ اسی ایک چھوٹے سے سیب کو لیں تو یہ کب اپنے مقصد کے اس کی طرف گامزن ہے کہ جب اس کے سارے اجزاء اسی مقصد کی طرف جا رہے ہوں جن کی خاطر خالق کائنات نے ان کو خلق کیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہ سیب صالح ہے۔ صالح، پس پتہ چل گیا کہ وہ سارے اجزاء جس کی خاطر اس کی تخلیق وجود میں آئی ہے وہ سارے اجزاء اس کے اندر موجود ہوں۔ اس کے بعد کیا کرے گا؟ انسان تناول کرے گا، تناول کرنے کے بعد انسان کو توانائی ملے گی، غذائیت ملے گی، اور انسان کی حیات کا سامان فراہم ہو جائے گا۔ تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ سیب صالح ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ پڑا یہ سیب کیا ہو جائے؟ خراب ہو جائے، یہ سڑ جائے، تو سڑنے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ فاسد ہو گیا۔ فاسد کا مطلب کیا ہوا؟ بس یعنی وہ اجزاء جو اس کی تخلیق کے اندر شامل تھے وہ اجزاء اس کے اندر سے اب خالی ہو گئے، نابود ہو گئے۔ اس لیے کیا ہو گیا؟ یہ
فاسد ہو گیا. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ بعض چیزیں جب فاسد ہوتی ہیں قابل اصلاح ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں جب فاسد ہوتی ہیں تو قابل اصلاح نہیں ہوتی. مثلا یہ پورا سیب اگر سڑ جائے تو اس کی اصلاح ممکن ہے؟ ناممکن نہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ وہ پھینک دو، دور کر دو. اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے. بس اصلاح وہاں پہ ممکن ہوتی ہے جہاں پہ عقلی اعتبار سے امکان اور توانائی موجود ہو، اور جہاں پہ عقلی توانائی موجود نہ ہو تو وہاں پہ چیز سے اعراض کیا جاتا ہے، دور پھینک دیا جاتا ہے اس کو. مثلا یہی موبائل ہے، وہ موبائل کی تخلیق اس لیے ہوئی ہے کہ اب جو اس کے کام ہیں اس سے آپ لینا شروع کر دیں، اور کبھی کبھی یہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. جب خراب ہوتا ہے تو کیا ہے؟ یعنی جس کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے وہ کام اس سے نہیں لیا جا رہا ہے، تو پھر کیا کریں؟ کہا یہ فاسد ہو گیا. فاسد ہونے کے بعد کہا کہ اس کی اصلاح کرو. اصلاح کو اگر ممکن ہے جاؤ اس کو تعمیر گاہ میں دو، تعمیر گاہ کے اندر جو اس کے اجزاء نابود ہوئے اس کو ریپیئر کیا جائے، تعمیر کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اپنے ڈگر پہ واپس آ جائے گا. اور بس اوقات کیا ہوتا ہے وہ آپ لے کے جاتے ہیں دکان پہ، کہتے ہیں جی یہ خراب ہو گیا ہے، وہ بیل نہیں بجتی ہے، فلاں چیز نہیں آتی، وہ کہتے ہیں پھینک دو اس کو. وہ پھینک دو کیا مطلب؟ یعنی یہ قابل اصلاح نہیں ہے. انسان بھی اسی طرح سے ہے. بعض انسان ایسے ہیں کہ جو صالح ہیں، یعنی جس مقصد کے لیے ان کو خلق کیا تھا اسی کی طرف جا رہے ہیں. ظاہر سی بات صالح ہیں، اور نہ فقط جا رہے ہیں بلکہ اپنے ساتھ ایک جم غفیر کو لے کے جا رہے ہیں. پس مسلح بھی ہیں، فقط صالح نہیں ہیں بلکہ مسلح بھی ہیں، یعنی خود بھی اسی طرف جا رہے ہیں جہاں کے لیے خالق کائنات نے ان کو خلق کیا تھا، اور پھر اپنے ساتھ ایک جم غفیر کو لے کے جا رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ خود بھی اسی مقصد کی طرف جا رہے ہیں اور اسی مقصد پہ دوسروں کو بھی لے کے جا رہے ہیں. اسی لیے عزیزان عالم کے درجات جو بلند ہوتے ہیں وہ فقط صلاح کی بنیاد پہ نہیں ہیں، وہ اصلاح کی بنیاد پہ ہیں. یعنی اکیلا نہیں جا رہا ہے بلکہ کئی ایک کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے. اسی لیے روایات کے اندر جب آتا ہے کہ عالم کی ایک لمحے کی فکر عابد کی 70,000 سال عبادت سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کہ عابد جب 70,000 سال عبادت کرتا رہتا ہے تو فقط اپنے آپ کو بیچ میں لے جاتا ہے، لیکن عالم کا ایک نظریہ پوری امت کو نجات دے دیتا ہے. ایک نہیں ہے، بس وہ خود نہیں گیا ہے بلکہ ایک معاشرے کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں لے کر آتا ہے. بس فقط صالح نہیں ہیں، مسلح بھی ہیں، اور مسلح ہونے کی وجہ سے خالق کائنات نے اجر اتنا زیادہ رکھا ہے. اور اس کے برعکس بعض ہوتے ہیں فقط فاسد ہوتے ہیں، یعنی خود اپنے مقصد خلقت سے ہٹ گئے. خوب ہٹ گئے تو اپنا ہی نقصان کیا، کسی اور کا تو نہیں ہوا ہے. لیکن بعض فاسد ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ مفسد ہوتے ہیں، اور مفسد ہونے کے نتیجے میں فقط خود جہنم نہیں جاتے ہیں بلکہ ایک جم غفیر کو جہنم میں لے کے جاتے ہیں. اسی لیے بہت خطرناک راستہ ہے علماء کا کہ اذا فسد العالم فسد العالم. یوں نہیں ہے کہ میں اگر ٹیڑھا ہو گیا، فرق نہیں کرتا ہے میں اگر ٹیڑھا ہو گیا، نہ بہت فرق کرتا ہے کہ میں نے اگر لباس آئمہ پہنا ہوا ہے اور اس لباس کے سائے میں اگر میں نے کوئی غلطی کی، کئی لوگ ہیں جو اس غلطی کو دین اپنا کر اپنی زندگیوں میں راج کر لیں گے. بس میں فقط فاسد نہیں ہوں، مفسد بھی ہوں. اور یہی نقطہ خالق کائنات نے ذکر کیا. منافقین فقط فاسد نہیں ہیں، اس لیے اسوأ حالاً کافر سے. کیوں بدتر ہیں یہ کافر سے؟ کہا کہ یہ فقط فاسد نہیں ہیں بلکہ مفسد ہیں، اور ان کا راستہ جب وہ دوسرے چلتے ہیں ایک جم غفیر بن جاتی ہے جو ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اور انہی جم غفیر کے بل بوتے پہ دین کا راستہ یہ بدل دیتے ہیں. وہ آپ دیکھیں کہ 23 سال پیغمبر اسلام نے محنت کی، اور 23 سال کی محنت کے نتیجے میں کیا کیا؟ حیوانیت سے معاشرے کو نکالا اور کہاں تک پہنچا دیا؟ وہ ایمان کے 10ویں درجے تک افراد کو پیغمبر اسلام نے پہنچا دیا. وہ سلمان کون تھے؟ ابو ذر کون تھے؟ مقداد کون تھے؟ عمار کون تھے؟ اسی جاہلیت کے زمانے میں زندگی بسر کرنے والے، لیکن حیوانیت سے نکال کر خالق کائنات نے کہاں پہنچایا؟ پیغمبر اسلام کے توسط خالق کائنات نے ان کو کہاں پہنچایا؟ عجیب بات نہیں ہے واقعاً؟ یعنی جہالت سے اٹھا کر نور کی وادی کے اندر لے آنا کوئی معمولی کام ہے؟ یعنی وہ جو وحشی گر تھا اور وحشی گری ان کا افتخار ہوتا تھا، اب وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ ایثار گری پہ.
اور ایثار گری کیا ہے؟ یعنی اپنی ضرورتیں ہوتے ہوئے اپنی ضرورتوں سے منہ موڑ کر دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کرتے ہوئے ان کو پہنچانا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ آپ دیکھ لیں سورہ دار پڑھ کر دیکھ لیں کیا کرتے تھے. خود 3 دن روزے رکھے, روزے رکھنے کے بعد بھوک لگتی ہے نہیں, وہ پیاس بھی لگتی ہے, بھوک اور پیاس بھی ہو اور کھانا افطار کے وقت موجود بھی ہو اور شدید احتیاج بھی ہو, لیکن سائل جب دروازے پہ آ جائے تو اپنی بھوک اور پیاس پہ ان کو مقدم کرے. یہ ایثار ہے. یہ کہاں کس نے پہنچایا ہے؟ اسی وجہ سے فقط صلاح اور فساد یہ کافی نہیں انسان کے لیے, بلکہ مصلح ہونا اور مفسد نہ ہونا ضروری ہے. کہ فقط خود نہیں جاؤ, اپنی ذات کے مغرض نہیں بنو. اور جو خود غرض انسان ہوتا ہے اس کو اپنے پیٹ کی فکر ہوتی, دوسروں کی نہیں ہوتی. لیکن عالم ایسا نہیں ہوتا. عالم کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں بہشت میں چلا جاؤں. عالم ہمیشہ کڑتا رہتا ہے کہ یار یہ معاشرہ کیوں مومن نہیں ہوتا, یہ کیوں دین پہ نہیں چلتے. اور یہی وجہ تھی پیغمبر اسلام کے لیے بھی خود خالق کی کائنات نے دلجوئی کی کہ اے میرے محبوب, آپ کو چین نہیں آتا, آپ کا سکون تباہ ہو گیا ہے, آپ کی نیندیں اڑ گئی ہیں. کیوں؟ لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین. اے محبوب نزدیک ہے آپ اپنے آپ کو مار ڈالو گے, اپنے آپ کو نقصان پہنچا دو گے. کس وجہ سے؟ فقط اس غصے میں کہ یہ مومن کیوں نہیں ہوتے یار, ایمان میں کس چیز کی کمی ہے؟ آیا ایمان میں لذت نہیں ہے؟ آیا ایمان کے اندر وہ قرب کی منزل نہیں ہے؟ یا ایمان کے اندر وہ چاشنی نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ خوب اگر انسان مریض ہوتا ہے تو مریض انسان کے سامنے اچھا کھانا رکھیں تو خوب برا لگتا ہے اس کو, خوب کھانے میں مشکل نہیں ہے چونکہ خود مریض ہے. اور منافق وہ مریض ہے کہ جس کا مرض فقط اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتا بلکہ دوسروں تک منتقل ہو جاتا ہے. اسی لیے خالق کائنات نے ان کو روکنے کے لیے تیسری صفت یہ ذکر کی, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا. یہ نہیں کہا کہ تم خود فاسد نہ ہو, کہ وہ تو ہے ہی ہے ذمہ داری, لیکن اپنے فساد کو اگر اپنی ذات تک رکھتے ہو تو تمہارا شر محفوظ ہے. لا تفسدوا فی الارض, مفسد نہیں بنو. اب اس کے جواب میں منافق کیا کہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ بات سے دیگر ہے. پس فقط صلاح کا ہونا کافی نہیں, فساد سے اجتناب کافی نہیں, بلکہ صلاح کو عام کرنے کی ضرورت ہے, صالح سے بڑھ کر مصلح بننے کی ضرورت ہے. اور فساد کو فقط روکنا نہیں ہے بلکہ افساد کو روکنا ہے, کہ جو مفسد بنے ہوئے ہیں ان کے فساد کو روکنے کی ضرورت ہے. خود جب تک وہ نہیں رکے گا نظام انسانی اور معاشرہ انسانی اپنے اس خاص مقصد کی طرف گامزن نہیں ہوگا. مختصر کروں, زیادہ بات لمبی ہو گئی. صلاح اور فساد کیا ہے؟ ہر شے کا اپنے مقصد کی طرف گامزن ہونا صلاح کہلاتا ہے, اور مقصد سے دوری فساد کہلاتا ہے. اور کبھی کبھی یہی صلاح اور فساد اصلاح اور افساد میں بدل جاتا ہے. صالح کبھی مصلح بن جاتا ہے اور کمالات کا واجد ہو جاتا ہے, اور فاسد کبھی مفسد بن کر انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے. منافقین کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ فقط ان کے اندر فساد نہیں ہے بلکہ یہ فساد سے بالاتر یہ مفسد ہیں. اور مفسد ہونے کے بعد کیا ہے کہ ان کے مرض کو اور ان کی بیماری کو روکنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بیماری اگر عام ہو گئی اور یہ واگیر ہو گئی, مصری بیماری بن گئی, پورا معاشرہ انسانی اپنے ساتھ لے کر یہ بہہ جائے گی. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ان حقائق کو پہلے صحیح معنوں میں درک کرے, اور درک کرنے کے بعد پھر دین کے سائے میں ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. لہذا قرآن نے بعض دوسری آیات کے اندر انہی کے اوصاف کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کرتے کیا ہیں. صلاح اور فساد کی جب دنیا آتی ہے, سورہ مبارکہ بقرہ ہے, انشاءاللہ پہنچیں گے اگر زندگی رہی, آیت نمبر 205. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا, یعنی دوسرا چہرہ منافقین کا. اور عموماً یہ ساری آیات اگر ایک ساتھ انسان کوڈ کر لے تو وہاں پہ منافق کا پورا چہرہ انسان کے لیے نمایاں ہو جاتا ہے تمام تر خصوصیات کے ساتھ. اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها, فقط فساد نہیں ہے افساد ہے. ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. معنی کیا ہے؟ واذا تولى, جب منافق متولی ہوتا ہے. یہ لفظ تولا دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, البتہ انشاءاللہ قرآنی کلمات جیسے آئیں گے وہاں پہ عرض کروں گا.
ایک تولا کا معنی ہوتا ہے ولایت، ملک، سلطنت، اقتدار، جس سے کلمہ ولی بھی نکلا ہے۔ اذا تولا یعنی جب حکومت ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، قدرت ان کے ہاتھ میں آتی ہے اور قدرت مند ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سعی فی الارض، کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ نظام کائنات کو تباہ کر دیں، لیفسد فیہا، نظام کائنات کو ترم برم کر دو۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ اس انتظار میں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، بعض ایک چھوٹی سی آپ کمیٹی بنائیں، اگر نائل کو اس کا آپ مسئول بنا دیں، اگلے دن کمیٹی تتر بتر ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہوا؟ اقتدار دیا، اقتدار کے بعد کیا کیا؟ وہ جو خصوصیت اندر پائی جاتی تھی اسی کے سائے میں کیا کر دیا؟ پورا نظام ہی تباہ کر دیا۔ اور منافقین ایسے ہیں، اذا تولا، جب کیا کرتے ہیں؟ قدرت پا لیتے ہیں، ولایت ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، کوشش ان کی کیا ہوتی ہے؟ سعی فی الارض، نظام کائنات کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیفسد فیہا، نظام کائنات کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور ہوا، ہم نے دیکھا اور تاریخ نے نقل کیا، 23 سالہ محنت پیغمبر اسلام کی، جس میں واقعاً حیوانیت سے نکال کے پیغمبر اسلام نے مقام انسانیت تک لوگوں کو پہنچایا۔ اور اس 23 سالہ دور میں اذا تولا، جب ولایت ان کے ہاتھ میں آئی، سعی فی الارض لیفسد فیہا، خوب افساد کیسا کیا؟ اصل نام اسلام رہ گیا لیکن حقیقت اسلام کچھ بھی نہیں ہوئی، جس کی تعبیر امیر المومنین نے یہ بیان فرمائی کہ لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا، کہ پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد ہوا کیا کہ جب نفاق اقتدار پہ آیا، منافقین قدرت پہ آئے، اقتدار انہوں نے سنبھالا، سنبھالنے کے بعد کیا ہوا کہ اصل اسلام کا نام رہ گیا تھا لیکن اندر کوئی حقیقت اسلام کی باقی۔ اور اس کا بہترین نمونہ کہ 23 سال کی محنت، 25 سال کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب مسند خلافت پہ آتے ہیں اور متولی دین بن کر پہلی نماز کو قائم کرتے ہیں، سب بلا ساختہ یہ آواز دیتے ہیں کہ آج وہ نماز پڑھی جو پیغمبر اسلام نے پڑھائی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے 25 سالہ دور میں وہ نماز جو پیغمبر اسلام نے پڑھائی تھی وہ جاری نہیں تھی۔ یہی کام ہے منافقین کا، اذا تولا، جب ولایت ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، کوشش کرتے ہیں زمین میں، البتہ فی الحال یعنی کائنات میں مراد، انشاءاللہ نکات تفسیری ہیں کہ آیت میں جب پہنچیں گے تو وہاں بحث کریں۔ خوب کیا کرتے ہیں؟ کوشش ان کی کیا ہوتی ہے؟ لیفسدوا فیہا، خوب فساد بپا، یعنی پوری کائنات کو اپنے ڈگر سے ہٹا دے۔ فساد کا معنی پتہ چل گیا کہ ہر شے کو اپنے مقصد سے دور کر دینا، ہٹا دینا۔ ان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ لیفسدوا فیہا، خوب فساد کیا کرو؟ ہر چیز کو اپنے ڈگر سے، اپنے مقصد سے ہٹا دیں۔ اگر بڑے افسوس کے ساتھ کہ اگر اسی باس کو اگر ہم ادامہ دیں تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ ہم کس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب دوسروں کے نہیں، دینی معاشروں کے اندر آپ جا کر دیکھیں، جو دین کے نام پہ ادارے بنے ہوئے ہیں اور جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان میں جا کر دیکھیں کہ واقعاً یہی جو مختصر سی تعداد ہے وہ اپنے مقصد اصلاح کی طرف گامزن ہے یا نہیں ہے۔ خوب بالعیاں واضح ہو جاتا ہے کہ نظام کیسا چل رہا ہے اور کیا، اور یہ قوانین ہے خدا کے، سنت الہی ہے، اور سنت الہی کبھی بدلتی نہیں ہے۔ خوب دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، دوسرا ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ حرث اور نسل، ان دونوں کو تباہ کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں، نابود کر دیتے ہیں۔ یعنی جب بھی نفاق اقتدار پہ آتا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ نظام کائنات کو بگاڑ دیتے ہیں، نظام کائنات کو اپنے مقصد سے ہٹا دیتے ہیں، اور ادھر سے حرث اور نسل ان دونوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ حرث سے مراد دین ہے اور نسل مراد نسل انسانی ہے۔ ابھی آئے گا ذیل میں انشاءاللہ، آیت میں جب پہنچیں گے وہاں پہ تفصیلات کریں، لیکن ابھی فوراً ذہن میں عنوان ہے، اصل موضوع ذہن میں رکھ لیں کہ دین اور انسانیت ہر دو کو نابود کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ اشارہ کرتا ہوں بعد میں۔ خوب پہلا معنی یہ ہے کہ اذا تولا، جب ولایت ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو یہ کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا معنی لفظ تولا کا معنی ہوتا ہے اعراض، البتہ معمولاً جب منہ موڑنے اور اعراض کے معنی میں ہوتا ہے یہ کلمہ، معمولاً کلمہ ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تولا ان یعنی اعراض، منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا، ہٹ گیا اس راستے سے۔ اب اس کے تناظر میں اگر معنی کیا جائے تو کیا ہوگا؟ اذا تولا، یعنی جب یہ منہ موڑ لیتے ہیں پیغمبر سے، یہ پیغمبر کی بزم میں ہوتے ہیں، بڑی بڑی دین کی باتیں کرتے ہیں، اور جب پیغمبر کی بزم سے ہٹ کر دور ہوتے ہیں، پردے میں جاتے ہیں، اپنے اس دنیا میں پہنچتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ خوب سعی فی الارض، خوب اس وقت ان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ ایسی ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ دین کو کہاں کہاں سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے،
کہ دین کو کن کن راستوں سے نابود کیا جا سکتا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں۔ بس ہر دو معنی قابل فرض ہے کہ اگر تولا کوئی اپنے معنی میں ہو، ولایت یعنی اقتدار اور قدرت کے معنی میں ہو، یعنی اقتدار پہ آ جائیں تو ان کے ہاتھ کھلے ہیں، لیکن نہ اگر اقتدار پہ نہ ہوں، اسلام کا بول بالا ہو، تو پھر کیا ہے، جب سامنے آتے ہیں حاکم اسلامی کے سامنے آتے ہیں، بھیگی بلی بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم تو بڑے مومن ہیں، لیکن جیسی ان کو کوئی فرصت ملتی ہے تو اس فرصت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں، ضربہ اسلام پہ لگانے کے لیے ہمہ وقت آمادہ رہتے ہیں۔ خوب کرتے کیوں ہیں؟ لِیُہْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، البتہ خوبصورتی ہے قرآن کے اندر، شاید ممکن ہے پہلے بھی اشارہ کیا ہو۔ حرث کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں حرث کس کو کہا جاتا ہے؟ بیج کو، اور بذر بھی کہا جاتا ہے بیج کو، بے زال رے بذر، اس کا معنی بھی بیج ہے، حرث کا معنی بھی بیج ہے، لیکن ہر دو میں فرق ہے۔ حرث وہ بیج ہوتا ہے جو پروان چڑھ کر پودا بن جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حرث، اور وہ بیج جو نابود ہو جائے، جو تباہ ہو جائے، اس کو عربی میں بذر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے بیج بونے کے لیے کیا کریں؟ کسان کی تعلیمات سے استفادہ کریں۔ یہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں کسان، خوب ان کی رہنمائی لیں، خوب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیج کس موسم میں کاشت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہر بیج تو ہر موسم میں پودا نہیں بنتا ہے، بس حرث اس بیج کو کہا جاتا ہے کہ جو پروان چڑھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور بالفعل پروان چڑھ بھی جائے، اس کو حرث کہا جاتا ہے۔ اور بذر اس کے مقابلے میں وہ بیج ہے کہ جو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اسی لیے قرآن نے ذکر کیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ مبذرین کون ہیں؟ مبذرین کون ہیں؟ اخوان الشیاطین۔ اچھا کیا وہ لفظ کا ترجمہ نہیں کیا، چونکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی، شیطان کے بھائی نا۔ اخوت بھائی کو نہیں کہتے ہیں، بھائی ایک مصداق ہے اخوت کا، اخ، اخت یا اخت یا اخوت، یہ کیا ہے؟ معنی اس کا ہے مماثلت، تشابہ، ہمسان، یکسان فارسی میں کہا جاتا ہے، ایک جیسا ہونا۔ یہ ایک جیسا ہونا اخوت ہے، لیکن وہ جس چیز میں تشابہ ہوتا ہے اس نقطے کو کہا جاتا ہے نقطہ اخوت۔ اب مثلاً بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ ان کو بہن بھائی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک نقطے میں مشترک ہے۔ وہ کون سا نقطہ ہے؟ ماں باپ میں۔ خوب جب ماں باپ میں شریک ہیں تو یہ کیا ہو گئے؟ اس نقطے میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہیں، شریک ہیں، ایک جیسے ہیں۔ پس اخوت تشابہ کو کہا جاتا ہے، مماثلت کو کہا جاتا ہے، نظیر کو کہا جاتا ہے۔ وہ کہا کہ یہ مبذرین کون ہے؟ کہ یہ شیطان جیسے ہیں۔ وہ شیطان نے کیا کیا؟ کہ جو شیطان نے کیا وہی تو آپ ہی کر رہے ہو۔ وہ شیطان نے کیا کیا؟ اور یہی نقطہ سمجھنے کی ضرورت۔ ہم کہتے ہیں کہ مبذرین کون ہے؟ فضول خرچ کا جو فضول خرچ ہوتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے نا، فضول خرچی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اصل بذر بیج کی بات ہو رہی ہے۔ مبذرین ہوتے کون ہیں؟ کا جو اپنا بیج بوتے ہیں شیطان کی طرح، اور شیطان کی طرح بیج بونے کے بعد ان کو کوئی پودا نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ پودا اس وقت بنتا ہے کہ جب زمین کو ہموار کیا جائے اور پھر ان تمام تر شرائط کو مد نظر رکھا جائے، اور ان تمام تر شرائط کو مد نظر رکھنے کے بعد بیج کو زمین کے دل میں اتارا جائے۔ اسی طرح سے معنویات کی دنیا ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ کیا ہیں؟ سارے بیج ہیں انسانیت کے، اور اس بیج کے اوپر انسانیت کا پودا کب لگے گا؟ جب یہ بیج آپ کا حرث بنے گا۔ نماز حرث ہو، روزہ حرث ہو، حج حرث ہو، لیکن اگر نماز و روزہ بذر بن گیا پھر کیا ہے؟ پھر یہ تباہ ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ شیطان نے کیا کیا؟ نہج البلاغہ کی تعبیر کے مطابق 50,000 سال عبادت کا بیج بوتا رہا، لیکن بیج بونے سے پہلے زمین کو نہیں دیکھا، میں کہاں پہ اس بیج کو بو رہا ہوں، کہاں پھیلا رہا ہوں۔ مثلا آپ کو ایک بوری گندم کی دی جائے، اور گندم بوری دینے کے بعد کہا جائے اس کو آپ کاشت کرو، تو آپ جائیں اور شور زہر زمین کے اندر جائیں، ہوتی ہے نا بعض شور زہر زمینیں ہوتی ہیں، نمکین، نمک کی تہ جمی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں، خوب اس کا پوری بوری بیج کی پھینک کے آ جائیں، پودا بن جائے گا؟ کبھی بھی پودا نہیں بنے گا۔
کیوں نہیں بنے گا؟ کہا کہ جس زمین کے اندر اس کو پودا بننے کی ضرورت ہے پہلے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے نظام روح انسانی میں کب انسانی تصویر ہماری مکمل ہوگی، کب انسانیت کا پودا ہماری ذات کا مکمل ہوگا؟ کہ جب آپ کا بیج حرث کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اور وہ حرث کے لیے کیا شرط ہے؟ کہا کہ جس سرزمین پہ نماز اور روزے کا بیج بو رہے ہو یہ زمین عبودیت کی ہونی چاہیے، استکباریت کی نہیں۔ وہ شیطان نے کیا کیا؟ زمین استکباریت کی تھی اور اس زمین میں 50,000 سال تک عبادت کا بیج ہوتا رہا، لیکن اس عبودیت کے بیج نے کوئی پھل نہیں دیا، کوئی درخت نہیں بنا، کوئی تنا آور پودا نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنا ہے؟ وہ شورزار زمین تھی، شورزار زمین میں بیج پھینک کے چلے آئے اور بعد میں دیکھا کہ سب کچھ نابود ہو گیا ہے۔ بس بذر اس بیج کو کہا جاتا ہے کہ جس میں زمین و زمان و مکان دیکھے بغیر بیج کو پھینک کے چلے جائیں۔ کہا کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس، صدقات سب کچھ دیتے ہیں لیکن زمین کو ہموار کیے بغیر دیتے ہیں۔ خود پھر ہوتا کیا ہے؟ خود شیطان کی طرح ہاتھ خالی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے کئی ایک شرائط کے تحت بس فقط یہ نہیں ہے کہ ہم نے اٹھک بیٹھک کر لی تو یہ اٹھک بیٹھک ہمارے لیے معراج کا سبب بن جائے گی، یہ نماز ہمارے لیے قرب کا ذریعہ بن جائے گی، اور یہ نماز ہمارے لیے حور العین بن جائے گی، یہ نماز ہمارے لیے بہشت کی شکل اپنا لے گی۔ نا، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کس زمین میں آپ اس کو کاشت کر رہے ہیں، اس زمین کا دیکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے کہا کہ عبادت کافی نہیں ہے، عبادت سے پہلے عبودیت کا ہونا ضروری ہے۔ عبد بننے کی کوشش کریں۔ عابد بہت زیادہ ہیں لیکن عبد بہت کم ہیں۔ اسی لیے ان کا کام کیا ہوتا ہے منافقین کا؟ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، حرث یعنی وہ بیج۔ بیج کس کا؟ بیج انسانیت۔ اور انسانیت کا بیج ہوتا کیا ہے؟ دین ہے۔ دین کے سائے میں انسان پروان چڑھتا ہے، اور اگر دین انسان سے نکال لیں تو یہ پروان چڑھنے کے قابل نہیں۔ منافقین کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس حرث کے اس بیج کو نابود کر دیا جائے، اس کو تباہ کر دیا جائے۔ تو کیا کیا جائے؟ کہ دین کی تعلیمات کو بگاڑ دو، دین کا چہرہ تبدیل کر دو۔ جب دین کا چہرہ تبدیل ہوگا نتیجے میں کیا نکلے گا؟ خود جو بھی اس پہ عمل کرے گا نابود ہوتا جائے گا۔ ہوتا ہے نہیں؟ اس کا نمونہ پاکستانی کو خوب سمجھ میں آتا ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی چیز اصلی نہیں ملتی ہے، وہ ساری 2 نمبر، اوریجنل کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ وہ بعض تھے لوگ تنگ آ گئے کہ یار اس معاشرے میں تو جینا ہی اصلاً وہ فضول ہے، زہر کھا کے مر جاتے ہیں۔ گیا بازار میں زہر لیا، کھایا، ہٹا کٹا ہے، پتہ چلا وہ بھی 2 نمبر ہے۔ یہ کرتے کیا ہے؟ حرث کو تبدیل کر دیتے ہیں، دین کو تبدیل کرتے ہیں۔ دین بیج ہے انسانیت کا، اور جب بیج تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایک ربط ہے باقاعدہ گہرا قرآنی تعلیمات کے اندر کہ جب بیج ہلاک ہو جائے گا تو نسل بھی تباہ ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ تھی امام حسین علیہ السلام نے جو گہرائی کے ساتھ مطلب ذکر کیا وہ یہ تھا کہ ملئت ابدانہم من الحرام، اس لیے قاتل امام حسین بن گئے۔ خوب اب سوال یہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ نفاق کے سائے میں جو حرث تبدیل ہوا تھا اس حرث کے سائے میں نسل بھی تباہ ہو گئی اور نسل قاتل امام حسین بن گئی۔ اب وہ کہا تھا بگاڑ کہاں سے آیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد جب بیت المال کو تقسیم کرنے کی باری آئی تو حرث کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ اور کیسے تباہ کیا؟ امتیازات بنا دیے۔ کون سے امتیازات؟ کہ جس کو اسلام لائے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، ہر سال کے بدلے میں الگ سے بیت المال دیا جائے گا۔ اور اگر تشبیہ کے ساتھ بیان کرنا چاہوں کاملاً آج جہاں المستویٰ میں یہی ہوتا ہے، اتنے نمبر ہیں اتنا پیسہ، نمبر کم پیسہ کم۔ وہ یہ عمر کی ایجاد ہے، اور اس نے اپنے زمانے میں یہ ایجاد کی تھی۔ کہا کہ جو اسلام کے دائرے میں بیت المال 3 دینار سب کو ملتا ہے، بیت المال جو عمومی تقسیم ہوتا تھا 3 دینار کے طور پہ سب کو ملتا تھا۔ اور کہا کہ جس کو جتنا عرصہ اسلام میں گزرا ہے ہر سال کے بدلے 3 دینار اور ملیں گے۔ تو یہ دین کی شکل جب بگاڑی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حرث بدلا، نسل بھی بدل گئی۔ خوب حرام لقمے سے نسل حلال نہیں پلتی ہے۔ فرض کریں کہ آقا میرا 3 دینار میں مہینہ بہترین چلتا ہے، وہیں پہ مجھے 8 سال ہو گئے اسلام قبول کیے ہوئے، تو 8 سال کے بدلے میں کتنے ملیں گے اضافی؟ 24 دینار، کیونکہ ہر سال کے بدلے میں 3 دینار اضافی ملے گا۔ 3 دینار پہ میری زندگی بسر ہوتی ہے، اور 3 دینار سے ہٹ کے 24 دینار اضافی اگر آ جائیں اب میری زندگی کیسے ہوگی؟ ان الانسان لیطغی
الرآہ استغنا، پھر طاغوت بن جائے گا، یہ فرعون بن جائے گا۔ جہاں پہ پیسے کی ریل پیل ہو وہاں پہ دین خود بخود ہی چلا جاتا ہے۔ چال چلی اسلام کے نام پہ، حرض کو تبدیل کیا، دین کو تبدیل کیا دین کے نام پہ، اور کیا پیش کیا؟ کہا کہ یہی ہے، منافقین کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اذا تولی سعی فی الارض، خوب ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ حرض کو تباہ کر دو، ہلاک کر دو۔ خوب دین کا جب چہرہ بگاڑو گے تو جو حقیقی غذا انسان کو ملنی چاہیے جب نہیں ملے گی، پروان چڑھے گا یا دن بدن نابود ہوگا؟ وہ دن بدن نابود ہوگا۔ اس لیے نتیجہ یہ ہے کہ لیہلک الحرث والنسل، ہر دو تباہ ہو جاتی ہیں، نسل انسانی بھی تباہ ہو جاتی ہے، اور حرث جو دین جو بیج ہے انسانیت کے لیے۔ دیکھیں آقا اگر دین کو اپنائے نہیں تو انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ آپ مشترکات دیکھ لیں حیوانوں کے، وہ کتنے ایسے کام ہیں جو ہمارے حیوانوں کے ساتھ مشترک ہیں، اور انہی کاموں میں ہم فخر و مواد کرتے ہیں۔ مثلا حیوان کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے؟ کھاتا ہے نا، وہ گھاس کھاتا ہے اور یہ پیزا کھاتے ہیں۔ وہ فرق کیا ہے؟ حیوان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ کھا کے حملہ کرتا ہے، یہ کھانے سے پہلے اسٹیٹس پہ لگا دیتا ہے۔ کیا فرق ہے اس میں اور اس میں؟ انسانیت کہاں رہ گئی؟ وہ اہل بیت نے کیا کیا تھا؟ رات کی تاریکی میں اٹھا کر لے جاتے تھے، کیا پتہ نہ چلے کہ کون لے کے آیا ہے۔ کمال یہ نہیں کہ انسان کے پاس 2 ٹکے آ جائیں، کمال یہ کہ کتنا دیتے ہو بشریت کے اندر، نہ یہ کہ لوگوں کا دل دکھاتے ہو اور پھر فخر و مواد ڈھینگے مارتے ہو اسٹیٹس پہ لگا کے، یہ آج تو ہم فلاں جگہ پہ پہنچے ہوئے تھے۔ تبلیغ کی شرط یہی ہے کہ تصویریں ہونی چاہیے۔ خوب یہی سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا نظام ہے۔ یہ وہی نظام عمریہ۔ نظام عمری سے توقع ہے تمہیں کہ سلمان پیدا ہوں گے، ابوذر بنیں گے؟ سلمان و ابوذر کے لیے نظام محمدی چاہیے۔ نظام محمدی میں سلمان و ابوذر و مقداد بنتے ہیں۔ اب ایک عالمیہ، ایک درد ہے واقعاً۔ جب آپ حرض کو تباہ کر دو اور اس کے نتیجے میں نسلیں تباہ ہو جائیں، ان نسلوں سے توقع ہے کہ یہ مسیح بنیں گے کل قوم کے لیے، جن کی بنیاد ہی جھوٹ پہ رکھی جاتی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کا کام ہوگا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔ خوب دور نہیں جائیں، واپس آ جائیں۔ خوب منافق کیا ہے؟ اذا تولی، جب اقتدار پہ آتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں، اگر اقتدار پہ نہ آئے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہ جب تک اے رسول آپ کے سامنے ہوتے ہیں بڑی ڈھینگیں مارتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں، لیکن جیسے ہی آپ سے منہ موڑتے ہیں، پردہ رحم میں جاتے ہیں، آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، سعی فی الارض لیفسد فیہا، خوب پھر پلاننگ ہوتی ہے ان کی کہ کیسے اس حرث اور نسل کو تباہ کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ، تاریخ کا بھی ساتھ ساتھ مطالعہ رکھیں۔ یہ حجۃ الوداع جو خود ایک وہ ہے خاص، اس میں حجۃ الوداع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، اور ایک حج کا نام کیا پڑ گیا؟ حجۃ الوداع۔ یہ بھی ایک وہ ستم ظریفی ہے تاریخ کی، اس کا نام حجۃ الوداع نہیں تھا، حجۃ البلاغ تھا۔ اور حجۃ البلاغ یہ اشارہ تھا کہ یہاں پہ تبلیغ ولایت ہوئی ہے، امیر المومنین کی امامت اور ولایت کا اعلان ہوا ہے، اور یہ تو اپنوں کی نااہلی اور دشمن کی چالاکی کے نتیجے میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد سے دشمن بڑی زیرکی کے ساتھ حجۃ البلاغ کو حجۃ الوداع میں تبدیل کر دیا۔ خوب یہ حجۃ الوداع کہیں حجۃ البلاغ کے، البتہ وہ المیہ اپنی جگہ واقعی ہے۔ اسی حج کے دوران 6 لوگوں نے جا کر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے توحید کیا، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے توحید کیا۔ کس بات پہ؟ کہ پیغمبر کے جانے کے بعد ہم امیر المومنین کو مسند خلافت میں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ آیت کا مصداق اذا تولی، جب رسول سے ہٹ کر آتے ہیں، الگ میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، پھر کیا ہے؟ سعی فی الارض لیفسد فیہا، خوب پھر یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے دین کو تباہ کرنا ہے اور دیندار کو دین کے سائے میں آگے نہیں بڑھنے دینا ہے۔ خوب یہ منافقین کی علامت ہے۔ اسی وجہ سے خالق کائنات نے کہا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ کیوں؟ چونکہ جب آتے ہیں نسل اور حرث کو تباہ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے خود تباہ ہوتے ہیں اور پھر اگلے مرحلے میں دوسروں کو تباہ کرتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ان منافقین کی چال کو سمجھا جائے، اور سمجھنے کے بعد نہ فقط یہ کہ ان کو لگام دی جائے، بلکہ انہوں نے جو بیماریاں ایجاد کی ہیں معاشرے کے اندر، ان تمام تر بیماریوں کو ایک ایک کر کے معاشرے سے دور کیا جائے۔ اور یہ انتہائی سخت ذمہ داری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مومن کی صورت میں ہیں، جو متقی کی صورت میں ہیں، یا جو عالم برحق کی صورت میں ہیں، کہ ان کی ذمہ داری پھر یہاں سے بڑھ جاتی ہے۔ خالق کی کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں
ان میں شمار نہ کرے کہ جو دین کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، بلکہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں ان میں سے قرار دے کہ جو دین کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں، اور پھر فقط صلاح کی دنیا میں نہیں ہوتے بلکہ صلاح کے ساتھ اصلاح معاشرہ کے صدد میں ہوتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔